اگر آپ بھی قربانی کر رہے ہیں تو ویڈیو اسکپ مت کیجیے، شاید اللہ آپ کو اس بات کے ذریعے ہدایت دینا چاہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو صبر دکھایا، اس کی یاد میں ہم قربانی تو کرتے ہیں، لیکن ایک بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہم سب قربانی تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہم سے اصل میں کیا چاہتا ہے؟ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، اللہ دل کی نیت دیکھتا ہے۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، صرف تقوی کی نیت اللہ کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف ایک رسم ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج میں آپ کو قربانی کا وہ راز بتانے والی ہوں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے قربانی کس طرح کی جاتی ہے، اور قربانی کا وقت کیا ہوتا ہے، اور قربانی کرنے میں کن کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے، اور قربانی کا گوشت اور کھال کس کو دینا چاہیے۔ یہ صرف عید الاضحیٰ نہیں، یہ اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا دن ہے۔ جس شخص پہ صدقہ فطر واجب ہے، اس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اگر اتنا مال نہ ہو کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہو تو اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کر دے تو ثواب ہے۔ اسی طرح اگر نابالغ اولاد ہے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں، کر دے تو مستحب ہے۔ قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ قربانی کا وقت ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے۔ جس وقت چاہے اس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کا سب سے بہترین دن 10ویں ذی الحجہ کا ہے، پھر 11ویں تاریخ اور پھر 12ویں تاریخ۔ اب ہم بات کریں گے کہ کون کون سے وہ جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان جانور کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ بکری سال بھر سے کم کی درست نہیں، جب پورے سال بھر کی ہو تب قربانی درست ہے، اور گائے بھینس 2 برس سے کم کی درست نہیں، پورے 2 برس کی ہو چکے تب قربانی درست ہے، اور اونٹ 5 برس سے کم درست نہیں۔ دمبا یا بھیڑ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کے جانوروں میں رکھیں گے تو سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، سال بھر سے کم لیکن 6 ماہ سے زائد عمر کے دمبے اور بھیڑ کی قربانی بھی درست ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو سال بھر کا ہونا چاہیے۔ تنبیہ: بکری جب پورے 1 سال، گائے پورے 2 سال اور اونٹ جب پورے 5 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے نچلے جبڑے کے دونوں کے دانتوں میں سے سامنے کے 2 دانت گر کر 2 بڑے دانت نکل آتے ہیں۔ نر اور مادہ کا ایک ہی ضابطہ ہے، تو 2 بڑے دانتوں کی موجودگی جانور کی قربانی کے لائق ہونے کی علامت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت اور کھال ہم کس کو دیں؟ افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ قربانی کرنے والا اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء پر صدقہ کرے۔ اگر کوئی زیادہ حصہ فقراء پہ صدقہ کر دے تو یہ بھی درست ہے، اور اگر اپنی عیالداری زیادہ ہے اس وجہ سے سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیا تو بھی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں، اگر کسی نے فروخت کر دیا ہو تو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کی کھال یا تو یوں ہی خیرات کر دیں یا اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دیں۔ اس قیمت کو مسجد کی مرمت یا کسی اور نیک کام میں لگانا جائز نہیں، صدقہ ہی کرنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ کتنے لوگوں کو جو بات نہیں پتہ ہے اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو پتہ چل جائے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔